بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا، کس کے نام پہ نام رکھتے؟ اب بولو، کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹوں کے نام۔ پوچھے گا، روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا، یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا، یہ عمر، یہ عثمان، پھر سب کا نام لیتے ہو، حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا، سب کے نام لیتے ہو، اصغر اکبر، یہ تم نے نام رکھ لے۔ جاؤ کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ۔ جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا، حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا، حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا۔ اگر یہ تکرار ہوگی، ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن، ابو بکر ابن حسین، عمر ابن علی، عمر ابن عثمان، عمر ابن حسن، عمر ابن حسین، عثمان ابن علی، عثمان ابن حسن، عثمان ابن حسین، لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ شہید ہوئے سب، باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا؟ علی، جس کا نام کیا تھا؟ علی زین العابدین رحمت اللہ، بیمار تھے، انہی کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اونٹ پر محمل میں کجاوے پہ ان کو لادا گیا، چلے اب ذرا سنو بات کو، کوفہ کے بازاروں سے گزرے، کتاب تیری تاریخ یعقوبی شیعہ کی، علی زین العابدین کوفہ کے بازاروں سے گزرے، دیکھا لوگ رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں، اپنے سر کو اٹھایا، بہن نے آسرا دیا، کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ، کوفے کے شیعہ ہیں۔ کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا، پاس پڑوس چلنے والوں نے جواب دیا، زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں۔ تاریخی الفاظ اور شیعہ کتاب کے، کہا من قتلہ اذن، اگر کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود قتل کیا، خود رو رہے ہیں، خود مارا، خود شہید کیا، خود ماتم، من قتلہ اذن، اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی، خود بلایا خود مروایا، خود بلایا خود مروایا۔ انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے؟ ہم نے نہیں مروایا، کس نے مروایا ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی۔ ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی۔ ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہم کو کربلا کے واقعے سے 50 40 30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان چھٹو پھر۔
آ رہی ہے؟ کتنی دیر تک آئے تھے؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے سنتے تھے میرا خیال ہے. بس یار بس. کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا. اس نے کہا کیسے؟ عقل کی بات کرو. یہ تو واقعے سے 30 40 50 برس پہلے جا چکے. کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کا ہے. ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے؟ کہہ رہے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا. نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتا نہ یزید ان سے چھینتا. وہی میں نے کہا کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں. کس کا ہے؟ شہد کی مکھی کا. شہد کی مکھی کا کیا کر لے گا بھلے مانس؟ کہہ رہا شہد کی مکھی باغ میں گئی، وہاں پھول لگے، اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے موم بتی بنی، موم بتی جلی اور اوپر پروانہ آیا. اس لیے قصور موم بتی کا نہیں شہد کی مکھی کا ہے. یہ بات ہوگی. کہہ رہے نہ خلافت ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ کربلا ہوتا. اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا ہے. ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا 10 دن، یہی ہے نا بات. وگرنہ صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں؟ مسئلہ تو خلاف اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کیا لگے گا؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل. کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہا گا کوئی بات نہیں میں تھپڑ مار مار کے سرخ کر لوں گا. بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے. سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے گا. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ، یعنی رسول کا بلا فضل خلیفہ کون ہے؟ تیری اذان سے تو نہیں بن جا رہے. تیری اذان سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی. ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے، عقل کی بات پہلے سن لو. اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھ نہیں آئی، آئے گی تو جو میں کہاں آ گئی ہے. نہیں آئی اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بقول جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو پورے تھے، 8 سال کے پورے تھے، اور کوئی خیبر بھی پہلے فتح نہیں دیا تھا، کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے، کسی مرہت کو قتل بھی نہیں کیا تھا، ذوالفقار بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، اور قلعہ خیبر کا 200 من دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا. نہیں نہ کیا تھا یہ کچھ. بڑھاپے کے باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی. اور تمہارے بقول جب علی سے چھینی گئی تو اس وقت
وہ 30 سال کا جوان رانا تھا. 30 سال کا جوان ہے. اگر پورا خروج کر سکتا ہے تو جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں سمجھ آئی. جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، نبی کا انتقال ہوا ہے، نبی فوت ہوئے ہیں. آج اہل حدیث مولوی بھی پروپیگنڈے سے مرعوب کہتے ہیں وصال ہوا ہے. کیا وصال ہوا ہے؟ یہ کہاں کا لفظ ہے؟ کون سے قرآن میں، کون سی رسول کی حدیث؟ چھوڑو مداحنت پسندیوں کو، لوگوں کی پیشانیوں کو مت دیکھو، رب کے قرآن کو دیکھو. انکا میتن وانہم میتون. تو بھی میرے نبی مرنے والا، یہ بھی لوگ بھی مولوی ڈرتے ہیں وصال ہو گیا ہے. اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو ان کی طرح جرأت سے کہو جو یہ کہتے ہیں نبی جب فوت ہوئے. نہیں وہ تو فوت کہتے ہی نہیں. کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے چلے تو نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا. یہ ملا نے لکھا. اور ایک نے یہاں تک لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھا. اور یہی نہیں بلکہ نبی پر اس کی عورتیں پیش کی جاتی ہیں. معاذ اللہ. مولوی تیرا دماغ کہاں تک پہنچا؟ تیرے دماغ پہ جنس سوار ہے. اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بھیا اس بات کے کہ جرت کر کے تردید کرتے چل گئے کتاب ضبط کر لو. کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے اور مردہ پرست وزیر کا لگے ضبط ہو گئی. ہم نے کہا تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے گا. حق کبھی ضبط ہو سکتا کر کے دے. ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے. ان کو تو دعائی غیر اللہ کی آتی ہے. کتاب بند کروانے کے لیے بھی غیر اللہ کی دعائی، غیر اللہ کی دعائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس. اور 30 برس کا آدمی جوان رانا ہوتا. 30 برس کا آدمی جوان بھرپور جوانی 30 سال. اگر 60 سال کا بوڑھا اپنے حق کے چھننے پر خروج کرتا ہے تو 30 سال کا جوان نے کیوں نہیں کیا؟ 30 سال کا جوان وہ ہے جتنے کیا تھا مولوی عبدالغفور. بہت صاحب بیٹھے تھے نا، ان کے ایک یار نے لکھا تھا جنگ اخبار میں، کہا کہ حضرت علی لڑتے لڑتے خیبر کے میدان میں ان کی ڈھال ٹوٹ گئی. کہا کہ ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال جانتے ہو ایک تلوار ہوتی ہے اور ایک تلوار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا ایک توا سا بنا ہوتا ہے، گولا سا. تلوار اس پہ مارتے ہیں سینے میں، وہ آگے کر دیتا ہے لوہے کا تاکہ تلوار اس کو لے لے جسم. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی. اچھا جی پھر کیا لگے اب بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پھر کیا لگے سامنے خیبر کا دروازہ تھا قلعے کا، اور دروازہ کتنا وزنی تھا؟ کیا لگے 40 آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے تھے. 40 آدمی دھکا لگاتے تھے تب بند ہوتا تھا. 100 گز لمبا 40 گز چوڑا. کوئی 100 مندہ تھے 200 مندہ شاعر ہے. کیا حضرت علی نے دیکھا اور کچھ نہیں، وہ دروازہ ہے، کڑے بھی ہاتھ ڈالا، بائیں ہاتھ زور سے دھکا دیا، دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کو ڈھال بنا دیا، تلوار چلانے لگے. میرا بچہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ جنگ میں چھپا، ویسے تو شیعہ کتابوں میں ہے، سنیوں کی بھی تو مت ماری گئی ہے نا، اس نے بھی لکھ دیا. بدقسمتی سے وہ بریلوی نہیں تھا. اس نے یہ واقعہ لکھا. میرا بیٹا کہنے لگا ابو
یہ 100 گز لمبا 40 گز چوڑا تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ میں نے کہا بیٹا درمیان سے کھڑکی نکال لی تھی تلوار سے۔ میں نے کہا اگر عقل کی بات کرے تو آدمی گپ کیسے مار سکتا ہے؟ گپ کو تب مارتا ہے جب سارے سننے والے بیوقوف۔ کہا اتنا بہادر، ہم نے کہا تمہاری بات مانگ لو، جو اتنا بہادر تھا تو 100 من وزنی دروازہ ایک ہاتھ میں کاٹ لیتا، اس نے کیوں نہیں خروج کیا؟ اگر خلافت چھینی گئی ہوتی تو شیر خدا فاتح زیدر سارے جنگ بدر کے ہیرو مارکہ حنین میں جہاد کرنے والے اس علی کو خروج کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ بیٹے نے اگر کیا تو باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور باپ کی قوت کا تیری کتاب تفسیر کے اندر لکھا ہوا، ان کی تفسیر بھی دیکھ لینا، تیری تفسیر ساتھی میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا۔ ایک دن ابو بکر نے کوئی بات کی، مزاج پہ ناگوار گزری، پاؤں زمین پہ مارا، زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا، زمین اس طرح ہلنے لگی جس طرح گھڑی جو پرانی ہوتی تھی اس کا پینڈولم ہلتا ہے۔ مدینے کی بستی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، حضرت ابو بکر کا رنگ اڑ گیا، اڑنا ہی چاہیے تھا، چاہیے تھا کہ نہیں؟ زمین اوپر کی نیچے۔ حضرت ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے عمر کو کہا عمر علی نے گوڈے پھاڑ لے، نہیں تو آج ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ آدھا منٹ اور گزر گیا، ساری کائنات میں کوئی مرد بھی زندہ باقی۔ حضرت عمر نے گوڈے پکڑ لیے، علی جان دو، معاف کر دو۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا میری قوت کا پتہ چلا، کہا کہ معافی دے دو۔ حضرت علی نے پھر پاؤں مارا، زمین پہ سکتہ طاری ہو گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس آیت کے نیچے لکھا ہوا تفسیر کا جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے زمین پہ پاؤں مارنے سے زمین پہ زلزلہ طاری آ جاتا تھا، اس کا حق چھینا گیا تو اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ بولو، اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی بات تھی خروج کر، بلکہ یہی نہیں، آج ذرا ایک مسئلہ یاد کر لینا، اپنے گروہ میں باندھ لینا، رب کائنات کی قسم ہے، ایک مسئلہ یاد کر لو، ساری کائنات کے روسیہ اکٹھے ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان سے پوچھو اگر علی کا حق مارا گیا تھا تو تمہاری ساری کتابوں کے اندر، کافی کلینی کے اندر، تہذیب الافسار کے اندر، الارشاد کے اندر، اعلام البیاں کے اندر، کشف الغمہ کے اندر، چراغ العیون کے اندر، حیات القلوب کے اندر، منتہی الاعمال کے اندر، تمہاری ساری فقہ کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی خلافت میں چیف جسٹس مقرر کیے گئے، اور آپ نے قاضی القضات کی حیثیت سے جب تک ابو بکر زندہ رہے قاضی القضات کی حیثیت سے ملک میں قضات کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بتلاؤ اگر علی کا حق چھینا گیا تھا تو حق جس نے چھینا تھا اس کا عہدہ علی نے قبول کیوں کیا؟ اس کا عہدہ علی نے قبول، اب بولو، آج ہم جیسے فقیر لوگ، ہم جیسے غریب لوگ، ناتواں کمزور لوگ، سنو آج بات، کبھی میں نے تقریر میں اپنی بات نہیں کہی ہے، لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم جیسے کمزور لوگ، اخباروں میں پڑھا سی آئی ڈی والے لکھ رہے ہیں ہماری جائیداد ضبط کی گئی، جس کوٹھی میں رہتا ہوں اس کو ضبط کیا گیا، اس امارت المومنین کے دور میں، اس خلیفۃ المسلمین کے دور میں میری جائیداد ضبط کی گئی۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں چابرانہ
رانا اور آمرانہ حکومت کو اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آبا کی پیشکش ہوئی اگر رعایت حلال کمیٹی کے ممبر اور چیئرمین